یا شام ہے، ہر وقت انہوں نے لبت ہے، کبھی خطاب ہے، کبھی تلاوت ہے، کبھی درود ہے، کبھی سلام ہے۔ یقیناً سرکار مدینہ کا پکا اور سچا غلام ہے۔ اور تسی سوچ رہے ہو گے کہ اس شخصیت کا کی نام ہے، علامہ سرفراز غنی انہوں کا نام ہے، جڑا اس مسجد کا خطیب اور امام ہے۔ امام و خطیب جامع مسجد حاضر حضرت علامہ محترم سرفراز غنی صاحب، آپ تشریف لیا کے آشکار مصطفیٰ نے اپنے خطاب کر مستفیضوں مستفیض فرمان گے۔ جلدی جلدی ذرا نعرہ میں ٹائم بچانا چاہنا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن میلاد النبی۔ مدعو صلی اللہ علیہ وسلم علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام دوست احباب محبت سے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ عزیزان گرامی، ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھ کر محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے لیے نبی سے محبت کا سب سے بڑا پیمانہ جو ہے وہ صحابہ کرام کی ذات بابرکت ہے۔ نبی علیہ السلام سے کیسے محبت کرنی ہے، حضور کے ساتھ اپنے تعلق کو کیسے مضبوط کرنا ہے، یہ طریقہ، یہ کلیہ، یہ دستور ہمیں اصحاب رسول نے سکھایا ہے۔ غزوہ احد ہے، سیدنا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کے پاس آتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ اے عمر تم کیوں کھڑے ہو؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار پھینک دی ہے، نڈھال کھڑے ہیں، بے جان کھڑے ہیں۔ کہا انس تم نے سنا نہیں ہے کہ یہ اعلان ہو رہا ہے، یہ خبر قریش کی طرف سے پھیلائی جا رہی ہے کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو اب ہم نے کس کے لیے لڑنا ہے؟ اب یہ تلوار ہم کیوں چلائیں؟ تو جناب انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا عمر تلوار اٹھاؤ، جب محمد دنیا میں نہیں رہے تو ہم نے دنیا میں رہ کر اب پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ جب حضور دنیا میں نہیں رہے تو پھر ہمارا دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، پھر ہم دنیا میں کیوں رہے؟ اتنی بات تھی کہ جناب انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے لشکر میں جا گھسے، حملہ کیا، شہادت ہوئی۔ زخم وجود دھر پر کتنے ہیں؟ اتنے زخم ہیں کہ چہرہ مبارک پہچانا نہیں جاتا، چہرے پر نور سے کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ یہ انس بن نضر ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس کے گھر سے کسی کو بلاؤ۔ آپ کی ہمشیرہ محترمہ جو صحابیہ ہیں وہ تشریف لاتی ہیں۔ آقا جناب انس کی ایک انگلی کو پکڑ کر چوم کر کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بھائی انس ہے۔ فرمایا تو نے کیسے پہچانا؟ عرض کی آقا بچپن میں میرے بھائی کے انگلی پر جو چوٹ کا نشان تھا وہ مجھے اس
شہید ہونے والے کے وجود سے نظر آنا. یہ ہے حضور کی محبت کہ نبی کے نام پر مر مٹنا. یہ صحابہ کا کردار ہے, یہ صحابہ کا دستور ہے, یہ صحابہ کا طریقہ ہے. آج کے مومن کے لیے بھی یہی بات لازم و ملزوم ہے کہ وہ اگر اللہ کے رسول سے محبت کا دعوے دار ہے, نبی کی وفا کا وہ اعلان کرتا ہے, تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کرے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات بابرکت سے محبت و عقیدت کا جو اظہار ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے سیکھے. ایک صحابیہ اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے, آقا آپ غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں, یہ میرا 6 ماہ کا بچہ ہے, اسے بھی ساتھ لے جائیں. فرمایا بی بی تیرا یہ بیٹا کیا کرے گا؟ یہ چل نہیں سکتا, پھر نہیں سکتا, اٹھ نہیں سکتا, بیٹھ نہیں سکتا, ہم اسے کدھر لے کر جائیں؟ وہ صحابی اللہ کے نبی سے کیا کہتی ہے, آقا میں جانتی ہوں یہ چل نہیں سکتا, یہ اٹھ نہیں سکتا, یہ بیٹھ نہیں سکتا, لیکن میرے آقا میری آرزو ہے, میری تمنا ہے, آپ جب میدان جنگ میں جائیں تو جدھر سے تیر آئے میرے بیٹے کو آگے کر دیجیے گا, جدھر سے تلوار آئے میرے بیٹے کو ڈھال بنا لیجیے گا. آقا میری آرزو ہے جو تیر آپ کے وجود کی طرف آئے وہ میرے بیٹے کو چبھ جائے, آپ کو کچھ نہ ہو, آپ کو کچھ نہ ہو, آپ کے چہرہ اطہر پر کوئی وار نہ آئے. آقا میرے بیٹے کو آگے کر دیجیے. آج اوپر میری بہنیں بیٹھی ہیں, مائیں بیٹھی ہیں. آج ایک ماں جو تمنا کرتی ہے میرا بیٹا آفیسر بن جائے, میرا بیٹا جج بن جائے, ڈاکٹر بن جائے, اکاؤنٹنٹ بن جائے, کسی اچھے ڈپارٹمنٹ میں چلا جائے. میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں ذرا اپنے نبی کی صحابیات کی, اپنے نبی کی جو وفادار صحابیات ہیں ان کی زندگیوں کو پڑھو, سیکھو. ام سلیم جن کو ہم ام سلمہ کہتے ہیں, آپ اللہ کی بارگاہ میں کیا کہتی ہیں, یا اللہ بڑی دیر ہو گئی میری گود ہری نہیں ہوئی, اولاد نرینہ سے محروم ہوں, میرے رب تجھ سے ایک بیٹے کا سوال ہے. یا اللہ اسے دنیا نہیں لینی, نہ اسے دنیا کا کام کروانا ہے, تو مجھے بیٹا دے دے, میں اسے تیرے نبی کا غلام بنا دوں. کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ میں اسے کوئی بڑا آفیسر بناؤں گی. اللہ تو مجھے بیٹا دے, مجھے اولاد نرینہ دے, تو دیکھ میں اسے تیرے نبی کا وفادار کیسا بنا. کون بیٹا؟ اس بیٹے کو انس بن مالک کہتے ہیں, انس بن مالک کہتے ہیں, اسے انس بن مالک کہتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ماں کب لے کر آتی ہے؟ جب انس چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے. آپ آ کر عرض کرتی ہیں آقا آپ کے گھر میں سودا صنف لانے والا کوئی نہیں ہے, حضور میری آرزو ہے, میری تمنا ہے, میرے بیٹے کو خادم رکھ لیجیے, میرے بیٹے کو خادم رکھ لیجیے, یہ آپ کا سودا صنف لایا کرے گا, یہ آپ کے گھر کے کام کیا کرے گا. آقا یہ آپ کی خدمت کرے گا, نصیب میرا سنور جائے گا, یہ وفادار آپ کا ہوگا, دنیا میں نام میرا زندہ ہو جائے گا. میرے بھائیو یہ سوچو, اس تصور پہ آؤ, اللہ کے رسول کی پسند کو اپنی اولاد کی پسند بناؤ, اللہ کے نبی کی ناپسند کو اپنے نبی کی اپنی اولاد کی ناپسند بناؤ. صحابی رسول گھر میں تشریف لاتے ہیں, آ کر پوچھتے ہیں اپنی اہلیہ سے روٹین کے مطابق گھر میں کیا کھانا پکایا ہے. اہلیہ کہتی ہے آج اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق میں نے گھر میں کدو پکایا ہے. اب صحابی خوش ہوتا ہے, چہرے پہ چمک دھمک آ جاتی ہے, اچھا آج گھر میں وہ کھانا ہے جو میرے نبی کو پسند ہے, آج جی بھر کر کھائیں گے. اب بیٹا آتا ہے, بیٹا بھی ماں سے پوچھتا ہے ماں کیا پکایا ہے, ماں کہتی ہے کدو پکایا ہے. بیٹا ناک چڑھا کر کہتا ہے میں نے نہیں کھانا, میں نے نہیں کھانا, مجھے نہیں پسند. باپ کیا کہتا ہے
अगर तुझे मेरे नबी की पसंद है तो मेरे घर से निकल जा। तू मेरा बेटा नहीं है। जो मेरे रसूल को पसंद हो वो तुझे पसंद ना हो, फिर तू और मैं एक घर में रह नहीं सकते, फिर तेरा और मेरा मिलाप नहीं हो सकता, हम एक घर में इकट्ठे हो नहीं सकते। अब चंद लोग आते हैं, बाप बेटे का झगड़ा सुनते हैं, कहते हैं बच्चा है माफ कर दो। कहा माफ कर देता हूं, लेकिन अगर तू इसकी पसंद ना हुई तो मेरी वसीयत याद रखना, मेरे जनाजे को मेरा बेटा हाथ न लगाए। मुसलमानों, जिस रसूल की मोहब्बत के दावेदार हो, अपनी औलाद को सिखाओ सहाबा हुजूर की मोहब्बत अपने औलाद के दिलों में कैसे डालते थे। कहा अगर मेरे बेटे का अंदाज खाने के मुताबिक बदल जाए, जो मेरे नबी की पसंद है वो पसंद इसकी हो जाए, तो मेरे जनाजे के करीब आ जाए। अगर मेरे रसूल की पसंद के मुताबिक इसकी पसंद ना हो तो फिर मेरे जनाजे की भी ये करीब ना आए। अजीज़ान गिरामी, आज हमें जरूरत है इस अमर की। कभी फ्रांस में, कभी डेनमार्क में, कभी हॉलैंड में, जहां जहां रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर बात होती है, हमारा ईमान खोलता है। हम सड़कों पे आते हैं, हम रोडों पे आते हैं, हमारा हक है, लेकिन एक जिम्मेदारी और भी है हम पर कि हम अपने तौर तरीकों को अल्लाह के नबी के ताबे करें, अपने चलन को, अपनी सीरत को, अपने किरदार को, अपनी सूरत को मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे करें। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप बाजार तशरीफ ले जाते हैं, खेतों में चले गए, खजूर के दरख्त देखे, खजूर के दरख्तों को पानी डालना शुरू कर दिया। किसी ने पूछा उमर, अब्दुल्लाह इब्न उमर रोज आते हो, इन खेतों को पानी डालते हो, ये खजूरों के दरख्तों को पानी डालते हो, ये खजूरों के दरख्त तुम्हारे नहीं हैं, तुम इनके मालिक नहीं हो, तुम अब्दुल्ला इब्ने उमर हो, उमर फारूक के बेटे हो, फिर आकर इन खजूरों को पानी क्यों डालते हो? कहा ना मालिक हूँ, ना गुलाम हूँ, ना नौकर हूँ, पानी इसलिए डालता हूँ, एक बार इन आंखों ने देखा था कि मोहम्मद मुस्तफा ने इन खजूरों को पानी दिया, सिर्फ, और कोई मेरा रिश्ता इन खजूरों से नहीं है, इन खजूरों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैं मालिक हूं, ना मैं नौकर हूं, ना मैं खादिम हूं, सिर्फ इन खजूरों को पानी इसलिए देने आता हूं कि मेरे रसूल ने पानी दिया था, मैं अपने नबी की याद को जिंदा करने आता हूं, अपने रसूल के उसवा हसना पर अमल करने के लिए आता हूं। अज़ीज़ान गिरामी, अपने महबूब की अदाओं को जिंदा रखना ये एक उम्मती का काम है, एक उम्मती का काम है। आप में से अक्सर और बेशतर बाप बैठे हैं, ऊपर मेरी बहनें माएँ बैठी हैं। आओ, आज 9 नवंबर है, आज अल्लामा इकबाल की पैदाइश का दिन है। आज अल्लामा इकबाल के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। एक बात ज़हन में रखो, इमाम बख्श, इमाम बीबी अल्लामा इकबाल की माँ है। अल्लामा इकबाल को इसके रसूल कहाँ से मिला? सोचो जरा, जब बच्चे थे, बचपन था, पैदा हुए, इमाम बीबी ने घर में बकरी रख ली, बकरी को चारा डालकर अल्लामा इकबाल को दूध पिलाने लगी। एक दिन शेख नूर मोहम्मद ने कहा, इमाम बीबी, तू मेरे बेटे इकबाल को अपना दूध क्यों नहीं पिलाती, बकरी का दूध क्यों पिलाती है? कहा, नूर मोहम्मद, तू जो कमाई लेकर आता है मुझे उस पर शक है। सुनो सुनो, गौर करो। कहा, नूर मोहम्मद, तू जिसका मुलाजिम है ना, जहां से पैसे लेकर आता है, मुझे डर है कि कहीं वो हलाल के हैं या हराम के हैं। तेरी कमाई में मुझे शक पड़ता है, इसलिए अपना दूध में अपने इकबाल की रगों में डालना नहीं चाहती, नहीं डालना चाहती। आज की बहन, आज की बेटी, आज की औरत अपने शौहर से ये तकाजा करती है कि मेरी जरूरतें पूरी कर, मुझे नहीं पता कहां से लेकर आना है।
وہ شوہر کو اس بات پہ مجبور کرتی ہے، اولاد اس بات پہ مجبور کرتی ہے، حرام لے کے آ، حلال لے کے آ، ہماری ضرورتیں پوری کر۔ ہمیں نہیں پتا پیدا کیوں کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے اگر ہماری ضرورتیں نہیں پوری کر سکتے۔ یہی نور محمد علامہ اقبال کے والد گرامی، علامہ اقبال 6ویں یا 7ویں جماعت کے طالب علم ہیں، گھر تشریف لاتے ہیں، دروازے پہ دیکھا ایک سائل کھڑا ہے، ایک سائل کھڑا ہے، وہ بار بار سوال کر رہا ہے۔ علامہ اقبال کے والد گرامی شیخ نور محمد فرماتے ہیں اللہ کے نام پہ معاف کرو، بھلا ہو آپ کا۔ وہ نہیں چاہتا، بعض سائل ضدی ہوتے ہیں، بعض سائل ضدی ہوتے ہیں، نہیں جاتے ہیں۔ علامہ اقبال کو غصہ آیا، اس کے ہاتھ میں جو کشکول تھا اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر دور پھینک دیا۔ اب شیخ نور محمد بھاگے بھاگے گئے، اس کا کشکول پکڑا، سائل کو پکڑایا اور اقبال کے منہ کے اوپر ایک تھپڑ رسید کیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اقبال مجھے یہ بتا، اس فقیر نے قیامت کے دن محمد مصطفیٰ کو اگر یہ شکایت لگائی کہ میں نور محمد کے دروازے پر خیرات مانگنے کے لیے گیا، نور محمد کے بیٹے نے میرا کشکول پھینک دیا، اے اقبال مجھے بتا میں محمد مصطفیٰ کو کیا چہرہ دکھاؤں گا؟ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں اپنے ایک بیٹے کی تربیت نہ کر سکا، ایک بیٹے کو محمد مصطفیٰ کی سنت نہ سکھا سکا۔ آج اولاد کے وارث ہو لیکن محمد مصطفیٰ کی سنت کے وارث نہیں ہو۔ بیٹھو بیٹا بیٹھو۔ آج اولاد ہے لیکن دین نہیں ہے۔ ماں کا منہ بن جاتا ہے اگر بیٹا سکول نہ جائے، ماں کبھی ناراض نہیں ہوتی اگر بیٹے کی نماز رہ جائے۔ ماں رات کو باپ کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیتی، یہ بتاتی ہے آج سکول نہیں گیا، لیکن یہ کبھی نہیں بتاتی آج اس نے قرآن نہیں پڑھا، آج اس نے قرآن نہیں پڑھا، آج اس نے نماز نہیں پڑھی، آج اللہ کے رسول پر بیٹھ کر میرے ساتھ درود نہیں پڑھا۔ کیوں پڑھے گا؟ ماں کو ڈرامے دیکھتی ہے، بیٹا بھی دیکھے گا، باپ دیکھتا ہے بیٹا بھی دیکھے گا، ماں دیکھتی ہے بیٹی بھی دیکھے گی۔ سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ زینب کی بیٹی ہیں، 8 سال عمر مبارک ہے، ریشمی سوٹ پہنا ہے، بازو مبارک نظر آئے ہیں، 8 سال عمر ہے، زیادہ عمر نہیں ہے، بچپنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا زینب اس کے لباس کا خیال کرو، اب امامہ جوان ہو رہی ہے، اب امامہ بڑی ہو رہی ہے، اس کے لباس پہ نظر ڈالو، اس کے لباس کی خیر کرو، اس کو بہتر طریقے کا لباس پہنایا کرو، اب یہ بڑی ہو رہی ہے۔ یہ میرے رسول کی سنت ہے۔ اپنی اولاد کو کچھ سکھاؤ، اپنی اولاد سے اگر بہتری لینی ہے، بیٹے کو پیدا ہونے پر خوشیاں مناتے ہو، کیوں مناتے ہو؟ یہ بڑھاپے میں سہارا بنیں گے، اسی لیے نا۔ اگر آج ان کو کچھ سکھایا نہیں تو کس چیز کا سہارا بنیں گے؟ کیا سہارا بنیں گے؟ بلکہ تمہارا بڑھاپا بھی تم سے چھین لیں گے، تمہاری خوشیاں بھی تم سے چھین لیں گے۔ ان کو حلال کھلاؤ، اللہ کے رسول کے تابع کرو، نبی کا وفادار بناؤ، حضور کے سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ آج ہماری بدقسمتی ہے، ہم اپنے گھروں میں دشمن پیدا کر رہے ہیں، دشمن پیدا کر رہے ہیں۔ آج ہم اپنی اولاد کو اپنے خاندان کی نفرت سکھاتے ہیں۔ ماں اس بات پہ زور دے رہی ہے کہ تیرا ددیال ٹھیک نہیں ہے، تیری دادی نے یوں کیا، تیرے دادے نے یوں کیا، تیری پھوپھی نے یوں کیا، تیرے فلاں نے یوں کیا۔ باپ اس بات پہ ہے تیرے ماموں نے یوں کیا، تیری خالہ نے یوں کیا۔ کبھی غور کیا کرو محمد مصطفیٰ نے گھروں کو کیسے سجایا ہے، اللہ کے نبی نے گھروں میں رہنے والوں کی تربیت کیسے کی ہے، حضور علیہ السلام کی ذات بابرکت نے لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا ہے۔ بیت اللہ کی جنت کی کنجیوں کی بات میرے محترم قاری شاہد صاحب فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں عثمان بن طلحہ کا واقعہ آ رہا تھا۔ عثمان بن طلحہ کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس کی ماں نے اللہ کے رسول کو خانہ کعبہ سے نکال دیا تھا۔ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے
تو عثمان بن طلحہ جن کے پاس بیت اللہ کی چابیاں تھیں، ان کی ماں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کا طواف، وہ بیٹھو یار بیٹھو، بیت اللہ کا طواف نہیں کرنے دیا، خانہ کعبہ سے نکال دیا۔ ماں آگے بڑھی، عثمان بن طلحہ نے، دونوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ سے نکال دیا۔ فتح مکہ ہوئی، فتح مکہ ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف فرما ہے۔ یہی عثمان بن طلحہ سامنے کھڑا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چابیاں عثمان بن طلحہ کو نہیں دے دی۔ عمر فاروق نے کہا آقا چابیاں عثمان بن طلحہ کو نہیں دے دی، انہوں نے ہمارے ساتھ کیوں کیا تھا؟ لیکن اللہ کے قربان جائیں، اللہ کے رسول کی سخاوت پر قربان جائیں، اللہ کے نبی کے عفو و درگزر پر قربان جائیں، میرا رسول کیا فرماتا ہے؟ فرمایا عثمان بن طلحہ کو بلاؤ، عثمان بن طلحہ کی ماں کو بلاؤ۔ عثمان بن طلحہ آ گئے، عثمان بن طلحہ کی ماں آ گئی۔ اب دونوں کو فکر پڑ گئی کہ ہم نے تو اللہ کے رسول کو بیت اللہ سے نکالا تھا، آج شاید ہمارے لیے یہ اعلان ہو جائے کہ ان کو آج کے بعد بیت اللہ میں آنے نہیں دینا، بیت اللہ میں داخل نہیں ہونے دینا، بلکہ قربان جو میرے رسول کی رحمت ہوگا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا عثمان بن طلحہ یہ چابی پکڑ لو، یہ خانہ کعبہ کی چابیاں پہلے بھی تمہارے پاس تھی، اب بھی تمہارے پاس رہیں گی، اور انشاءاللہ قیامت تک کوئی تم سے لے نہیں سکے گا۔ اور آج بھی 1442 سال گزر کے میرے اور آپ کے رسول کو دنیا سے تشریف لے گئے، آج بھی چابیاں عثمان بن طلحہ کے خاندان کے پاس ہی ہیں۔ یہ عفو و درگزر ہے۔ اپنی اولاد کو نفرت نہ سکھاؤ، اپنی اولاد کے سینوں میں یہ محبت ڈالو کہ حضور معاف کرنے والے تھے، حضور انتقام لینے والے نہیں تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو گلے لگاتے تھے، گلے کاٹتے نہیں تھے۔ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سینوں میں محبت ڈالتے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نفرتوں کو مٹاتے تھے۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تجھے محروم کرے اے نبی تو نے اسے عطا کرنا ہے، جو تیرے سے لا تعلقی اختیار کرے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس سے تعلق بنانا ہے، اس سے تعلق جوڑنا ہے۔ اے میرے نبی جو تجھے گالی دے تو نے اسے دعا دینی ہے، تو نے اسے دعا دینی ہے، اس کی خیر چاہنی ہے۔ عزیزان گرامی، سمجھنے کے لیے چند ایک باتیں کافی ہوتی ہیں۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ میرا رب جو میں نے کہا ہے اللہ مجھے آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔